آبن ہرمز سے گزرنے کی فیس نہیں ہوگی، کوئی ملک آبن ہرمز میں ٹیکس نہیں لے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی خلیجی رہنماؤں سے میٹنگ کے بعد بات چیت۔ کہتے ہیں خلیجی ممالک آبن ہرمز پر ٹول کے خلاف ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بہت اچھی رہیں۔ خلیجی ممالک نے سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا، ان کے خدشات دور کیے۔ خلیجی ممالک کے ساتھ ایران کی تعمیر نو فنڈ سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے ایران کو اپنی پراکسیز کی حمایت ترک کرنا ہوگی۔ آبن ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت پر نظر ہے۔ اگر جہازوں کی آمد و رفت نہیں ہوگی تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہم اقدامات سے ایران کی نیک نیتی دیکھیں گے۔ امریکہ سے زیادہ یورپ کو ایران سے خطرہ ہے۔ تکنیکی ٹیمیں منگل کو سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ ایران کے ایٹمی پروگرام اور پابندیوں پر بات ہوگی۔ مارکو روبیو کا وینزویلا میں زلزلے سے ہونے والے نقصان پر اظہار افسوس۔ کہا مشکل کی گھڑی میں وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان سے 7.5 ناٹیکل میل دور جہاز پر حملہ کیا گیا۔ حملے سے جہاز کے اگلے حصے کو نقصان پہنچا۔ برطانوی اخبار کے مطابق ایران نے آبن ہرمز سے 4 آئل ٹینکروں کو واپس بھیج دیا۔ ممکنہ طور پر جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ ایران نے آبن ہرمز سے گزرنے کے لیے کوارڈینیشن لازمی قرار دے دی۔ ایرانی فوج نے خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران سے رابطے کے بغیر آبن ہرمز کے لیے کسی بھی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ آبن ہرمز سے محفوظ گزرگاہ صرف ان مخصوص راستوں کے ذریعے ہی ممکن ہے جو ایران نے مقرر کیے۔ جہاز چینل 16 کے ذریعے اور ایرانی فورسز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے سفر کریں۔ ایران اور عمان کے وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق آبن ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق ہم آہنگی کی ضرورت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے عمانی ہم منصب نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اطالوی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی میں شامل نہیں ہوئے۔ ایران کے خلاف اپنے فوجی اڈوں کے استعمال کی کبھی اجازت نہیں دی۔ تہران میں اطالوی سفارت خانے کی دوبارہ فعالیت رابطوں کے فروغ کے لیے مضبوط اشارہ ہے۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلے سے تباہی، متعدد رہائشی اور کمرشل عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ 188 ہلاکتوں کی تصدیق، 1000 سے زائد افراد زخمی۔ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کی کوششیں۔ ایمرجنسی نافذ، اسکول اور ٹرین سروس معطل۔ وینزویلا کا مرکزی بین الاقوامی ایئرپورٹ شدید نقصان کے باعث بند۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق پہلے زلزلے کی شدت 7.2 تھی۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں آنے والے دوسرے زلزلے کی شدت 7.5 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز دارالحکومت کراکس سے 284 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ یہ وینزویلا میں 29 اکتوبر 1900 کے بعد آنے والا سب سے طاقتور زلزلہ ہے۔ زلزلے کے جھٹکے امریکی ریاست کیلیفورنیا اور خطے کے کئی دیگر ملکوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ وینزویلا کی عبوری صدر کا کہنا ہے اس وقت حکومت کی ترجیح جانیں بچانا ہے۔ زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان کراکس کے شمال واقع ریاست لاگویرا ہوا، جہاں درجنوں عمارتیں منہدم ہو چکی ہیں۔ ڈیلسی روڈریگیز نے ریاست لاگویرا کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا وینزویلا میں زلزلے سے نقصان پر اظہار افسوس۔ وینزویلا حکومت، عوام اور متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے مذاکرات کے ایران کے خلاف جنگ میں تعاون کے دعوے کی تردید کر دی۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران میلونی نے نیٹو کے سربراہ مارک روٹے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ میلونی نے کہا کہ اٹلی نے کبھی بھی ایران امریکہ تنازع میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی فوج کو صرف تکنیکی اور لاجسٹک معاونت فراہم کی۔ گزشتہ روز مارک روٹے نے آپریشن ایپک فیوری کے دوران اٹلی سے 500 امریکی جنگی جہازوں کی اڑان بھرنے کا دعویٰ کیا تھا۔
دشمن کی دشمنی محض معاہدے پر دستخط سے ختم نہیں ہوتی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایم او یو سے متعلق امریکہ کے متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کو ایم او یو کے واضح متن کے منافی تشریحات سے گریز کرنا چاہیے۔ امریکہ کو اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کا بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ نیٹو نے خود مختار ملک کے خلاف غیر قانونی جنگ میں حصہ لیا۔ نیٹو کو جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور اسپیکر باقر غالباف نے کہا، امریکی دعوے غلط ہیں۔ ایران اپنے غیر منجمد اثاثے امریکی زرعی اجناس خریدنے پر خرچ نہیں کرے گا۔ ایرانی گرلز اسکول پر حملے کے ذمہ دار کا تعین شاید کبھی نہ ہو سکے۔ امریکی صدر کی صحافیوں سے گفتگو۔ برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، اسکول پر حملے کے وقت پورے علاقے میں دونوں اطراف سے میزائل حملے جاری تھے۔ حالات انتہائی پیچیدہ تھے۔ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس کا ذمہ دار تھا۔ 28 فروری کو ایران کے شہر میناب میں گرلز اسکول پر حملہ کیا گیا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے میں 175 سے زائد طالبات اور اساتذہ شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 2 افراد شہید۔ گزشتہ روز بھی لبنان میں اسرائیلی ڈرون حملے سے 2 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایرانی قدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی کا کہنا ہے، اسرائیلی فوج کو لبنان سے نکلنا ہوگا۔ شہید حسن نصر اللہ کی تاریخی وصیت کو فراموش نہ کیا جائے۔ اگر اسرائیلی فورسز آج اپنی مرضی سے پسپا نہیں ہوں گی تو کل انہیں ذلت اور شکست کے ساتھ فرار ہونا پڑے گا۔ لبنان قابضوں کے لیے کھیل کا میدان نہیں، استقامت اور مزاحمت کا میدان ہے۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کے ہیلی کاپٹر سے پرندہ ٹکرا گیا، ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی صدر مقبوضہ بیت المقدس سے شمالی اسرائیل جا رہے تھے۔ اسحاق ہرزوگ نے دوسرے ہیلی کاپٹر میں اپنا سفر جاری رکھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل کی منظوری دے دی۔ صدر کا دستخط شدہ بل واپس وزارت پارلیمانی امور کو موصول۔ صدر کی منظوری کے بعد فائنانس ایکٹ 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ 18,000 ارب روپے سے زائد کے بجٹ پر 1 جولائی سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ ہوگا۔ ٹیکسوں اور ڈیوٹیز میں رد و بدل بھی 1 جولائی سے لاگو ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ کے توانائی شعبے کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد توانائی شعبے میں ادارہ جاتی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کی ترک وزیر توانائی سے ملاقات۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی اصلاحات اور نجکاری پر تفصیلی مشاورت۔ مشیر نجکاری محمد علی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے لیے ترکیہ کے کامیاب ماڈل کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا شفاف اور سرمایہ کار دوست نجکاری عمل کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان توانائی شعبے میں ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کوہستان سکینڈل، نیب نے مرکزی ملزم کے فرنٹ مین کو گرفتار کر لیا۔ کیسر اقبال کا فرنٹ مین نعمان روپوش تھا۔ ذرائع کے مطابق کیسر اقبال کے فرنٹ مین کے اکاؤنٹ سے پاکستانی کرنسی اور ڈالرز میں کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ نعمان نے کیسر اقبال کے لیے اسلام آباد، نتھیا گلی، ایبٹ آباد اور کاغان میں کمرشل پراپرٹیز خرید رکھی ہیں۔